باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتہ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 18 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے صرف کچھ چیزیں حرام ہیں۔ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو کہ وہ اس سے کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے بشرطے کہ وہ نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ہم نے ان دونوں کی چربیاں حرام کی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھوں یا اتڑیوں سے لگی ہوئی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم محض قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کامل دلیل تو اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ یقیناً اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ معزز ناظرین، ان آیات میں سب سے پہلے حرام و حلال کا اصول واضح کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں کھانے کی اکثر چیزیں حرام نہیں ہیں، حرام صرف چند مخصوص چیزیں ہیں: مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں ہو، نہ نافرمانی کی نیت رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اللہ اس کے لیے نرمی فرماتا ہے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر بعض جانور اور چربی کی مخصوص قسمیں حرام کی گئی تھیں۔ یہ پابندیاں کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھیں، بلکہ ان کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں بطور سزا عائد کی گئی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام انسانوں کے رویے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ اپنے فیصلوں میں بالکل سچا اور عادل ہے۔ پھر ان لوگوں کی سوچ کی نفی کی گئی ہے جو اپنی غلطیوں کا الزام تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ محض اندازے اور بہانے ہیں، علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، پیغام دیا اور راستہ دکھایا۔ اب ذمہ داری انسان کی اپنی ہے کہ وہ سچ کو مانے یا انکار کرے۔ آخر میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ کامل اور حتمی دلیل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی، خواہش یا جھوٹی گواہی کی بنیاد پر چیزوں کو حرام اور حلال نہیں بنا سکتا۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی بات ماننے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔